کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایک حافظ قرآن لڑکی جس نے بچپن میں پورا قرآن یاد کیا، جس کی تلاوت سن کر لوگ روتے تھے؟ وہی لڑکی ایک دن اللہ کے کلام سے منہ موڑ بیٹھی اور گناہ کے راستے پر چل پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا انجام کیا کہ پورا گاؤں کانپ اٹھا اور لوگ برسوں تک اس واقعے کو یاد کر کے روتے رہے۔ آخر ایک حافظ قرآن لڑکی جانور کیسے بن گئی اور کس وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب اتر آیا؟ جاننے کے لیے یہ واقعہ آخر تک سنیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک غریب خاندان تھا، لیکن دیندار تھا۔ اس گھر میں ایک ننھی بچی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا مریم۔ مریم بچپن سے ہی نورانی چہرے والی اور ادب سلیقے سے بات کرنے والی تھی۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے اور والدہ گھر کے کاموں میں مدد کرتی۔ مال و دولت بھلے ہی نہ تھی، لیکن دلوں میں دینی محبت بہت تھی۔ مریم کی ماں روز صبح اسے مسجد کے قریب والے مکتب میں بھیجتی۔ وہاں بوڑھے حافظ صاحب بچوں کو قرآن اور تجوید سکھاتے تھے۔ مریم بچپن سے ہی تیز ذہن والی تھی، جو ایک بار سنے وہ دل میں اتار لے۔ جب دوسرے بچے کھیلوں میں لگ رہے تھے، مریم قرآن کی تلاوت کرتی رہتی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ سننے والوں کا دل بھی بھیگ جائے۔ کچھ ہی سالوں میں اس نے نورانی قاعدہ اور ناظرہ مکمل کر لیا۔ حافظ صاحب نے مریم کے والد صاحب سے کہا، آپ کی بیٹی میں اللہ کا خاص فضل ہے، اسے حفظ قرآن میں لگائیں۔ والد نے مزدوری کے ساتھ ساتھ مریم کی تعلیم میں پوری طاقت لگا دی۔ کبھی کتابوں کے پیسے نہ ہو تو والد اپنی ضرورتیں کاٹ کر خرید لیتے۔ مریم صبح صبح اٹھ کر تہجد کے بعد قرآن یاد کرتی۔ گاؤں میں ہر کوئی اس کی محنت کی مثال دیتا۔ 2 سال کے اندر اس نے پورا قرآن اپنے سینے میں اتار لیا۔ جب آخری صفحہ بھی یاد کر لیا تو پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ لوگ کہتے، دیکھو یہ غریب کی بیٹی اب حافظ قرآن بن گئی ہے۔ مریم کے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ماں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا، ہوا میں سکون اور برکت کا احساس تھا۔ مریم اپنے کمرے میں بیٹھی 16واں پارہ تلاوت کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی ہر آیت فرشتے سن کر خوش ہو رہے تھے۔ ابھی آدھا پارہ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ مریم کی سہیلی اسیلہ کمرے میں داخل ہوئی، ہنستے ہوئے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا۔ چل میرے گھر ٹی وی چل رہی ہے، نئے نئے گانے آ رہے ہیں، نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں، مزہ آئے گا۔ مریم نے چونک کر کہا، نہیں میں ابھی قرآن شریف پڑھ رہی ہوں۔ اسیلہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے قرآن کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، بعد میں آ کر پڑھ لینا۔ مریم نے ایک پل سوچا اور پھر قرآن شریف کو بند کر دیا۔ اس نے اپنے رب کے کلام کو کنارے رکھا اور اسیلہ کے ساتھ ہنستے ہوئے نکل پڑی۔ دونوں سہیلیاں اسیلہ کے گھر پہنچی جہاں ٹی وی پر شور، گانے اور فلمیں چل رہی تھی۔ اس وقت مریم کی ماں کمرے میں آئی اور اسے روکتے ہوئے بولی، بیٹا یہ سب چھوڑ دو، قرآن پڑھ لو، یہ تیرا وقت ہے، اسے گناہ میں مت گوا۔ لیکن مریم نے ماں کی بات نہ مانی، بلکہ الٹا سیدھا کہنے لگی، تم میری سہیلی سے جلتی ہو۔ اسیلہ نے بھی مریم کی ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مریم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کانپتی آواز میں بولی، بیٹی یہ تیری سہیلی نہیں، سہیلی کی شکل میں چھپا ہوا شیطان ہے جو تجھے تیرے رب سے دور لے جا رہا ہے۔ لیکن مریم نہ رکی، وہ ہنستے ہوئے اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مریم نے اس دن اپنی سہیلی کے ساتھ فلم دیکھی، گانے سنے اور گھنٹوں گناہ میں وقت برباد کیا۔ جب شام کو گھر لوٹی تو اس کی ماں چپ چاپ بیٹھی تھی، چہرے پر ناراضگی صاف دکھ رہی تھی۔ مریم نے بھی ضد میں آ کر ماں کے ایک لفظ تک نہ کہا۔ رات کا سناٹا اتر آیا تو مریم کے دل میں خیال آیا، میرا آدھا پارہ رہ گیا تھا، چلو اب پڑھ لیتی ہوں۔ مریم اٹھی، وضو کیا اور الماری سے قرآن شریف نکالا، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ اللہ کے کلام پر پڑے، ایک عجیب سا بوجھ اس کے دل پر اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پھیکی پڑ گئی، زبان جیسے بھاری ہو گئی۔ اس نے تلاوت شروع کرنا چاہا، لیکن لفظ گلے میں اٹکنے لگے۔ مریم سمجھ نہ پائی، لیکن اس لمحے آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، اللہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب سا ڈراونا ماحول چھا گیا، ہوا تھم گئی، کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا بھی جیسے جم سی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتر آیا۔ مریم قرآن شریف کے سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی اور دل میں ایک عجیب سا ڈر۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک بھاری سی آواز گونجی، میرے کلام کو چھوڑ کر گناہوں کا راستہ چنا، اب میری سزا بھگت۔ مریم نے ڈر کر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن ماحول اور بھی ڈراونا ہو گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھوں سے قرآن شریف گر گیا۔ اچانک اس کے چہرے کی شکل بگڑنے لگی، ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہو گئیں، آنکھوں کی جگہ لال چمک ابھر آئی۔ مریم چیخنے لگی، امی مجھے بچا لو، لیکن اس کی آواز اب انسانوں جیسی نہیں رہی تھی۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ان کی معصوم بیٹی اب ایک جانور میں بدل چکی تھی۔ لوگ اکٹھا ہو گئے
گئے۔ ہر کوئی حیرت اور ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کسی کی زبان میں صرف یہ نکل رہا تھا، یہ وہی حافظہ ہے جس نے اللہ کے کلام کو چھوڑا تھا۔ مریم کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ منظر پورے گاؤں کے لیے ایک ایسی عبرت بن گیا جسے دیکھنے کے بعد کئی لوگ روتے ہوئے توبہ کرنے لگے۔ مریم اب انسانوں میں نہیں رہی تھی، اس کا جسم جانور کا تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی ڈر اور شرم کے آنسو تھے۔ وہ کسی کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، چہرہ زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ماں جس نے اسے اپنے دودھ سے پالا تھا، اپنے ہاتھوں سے قرآن سکھایا تھا، آج اسی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر سجدے میں گر گئی۔ ماں روتے روتے کہہ رہی تھی، اے اللہ، یہ میری اولاد تھی، اسے تو نے اپنے کلام سے نوازا تھا، لیکن اس نے تیری نافرمانی کی، آج یہ تیری سزا کا شکار ہے۔ گاؤں کے بوڑھے امام صاحب بھی آئے، انہوں نے کانپتے ہوئے کہا، یہ عذاب ہمیں قرآن اور حدیث سے بتایا گیا ہے، جب کوئی اللہ کے کلام کی توہین کرتا ہے تو اللہ اسے جانور بنا دیتا ہے۔ مریم کی چیخیں اب گاؤں کی گلیوں میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی اسے چھونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے گھر بند کر کے بیٹھے اور کچھ عورتیں بچوں کو لے کر مسجد میں چلی گئی۔ اس رات مریم کو ایک کونے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ وہ رات بھر بھوکی پیاسی رہی اور ٹھنڈی زمین پر سسکتی رہی۔ صبح جب لوگ دیکھنے آئے تو وہاں صرف مٹی پر کچھ عجیب سے پیروں کے نشان تھے۔ گاؤں میں آج بھی لوگ کہتے ہیں، جو اللہ کے کلام سے منہ موڑے اس کا انجام مریم جیسا ہوگا۔ صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو گاؤں کے لوگ اکٹھا ہوئے۔ ہر کسی کے چہرے پر ڈر تھا، لیکن ساتھ ہی دل میں اللہ کا خوف بھی۔ امام صاحب نے سب کو بلایا اور کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اسے عبرت مانو اور ہمیں اسے اس حالت میں دفن کرنا ہوگا۔ چار لوگ کانپتے ہوئے آگے بڑھے، انہوں نے مریم کو کپڑے میں لپیٹا، لیکن جیسے ہی اس کے جسم کو چھوا، ایک عجیب ٹھنڈک ان کی روح تک اتر گئی۔ ماں پاس کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، بیٹی کاش تو نے قرآن کا راستہ نہ چھوڑا ہوتا۔ گاؤں کے کنارے ایک سونی زمین میں قبر کھودی گئی، مریم کے جسم کو وہاں رکھا گیا اور مٹی ڈالتے ہوئے لوگ کانپتے ہوئے توبہ کر رہے تھے۔ جب قبر بند ہو گئی تو اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ امام صاحب نے کہا، اللہ کا عذاب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ نشانی ہمیشہ رہے گی ان کے لیے جو اس کے کلام سے منہ موڑتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں میں کوئی بھی قرآن کی توہین کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مریم کی ماں اکثر اس کی قبر پر جا کر روتی اور بچوں کو نصیحت دیتی، قرآن کو صرف یاد مت کرو، اس پر عمل بھی کرو۔ مریم کے دفن کے بعد گاؤں میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ کوئی ہنسنے بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی اپنے دل کا حال ٹٹول رہا تھا۔ اس رات گاؤں کی مسجد میں ایک لمبا اجتماع ہوا۔ امام صاحب نے روتے ہوئے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا ہے، اب ہمیں اپنے دل اور گھروں کو قرآن کے نور سے بھرنا ہوگا۔ اس رات گاؤں کے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت گونجنے لگی، عورتیں سجدے میں رو رہی تھیں، مرد ہاتھ اٹھا کر توبہ کر رہے تھے، بچے قرآن کے حروف دہرا رہے تھے۔ مریم کی ماں قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو مٹی پر گر رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، میری بیٹی کو معاف کر دے، میری بیٹی گناہ میں پھسل گئی تھی، لیکن تیری رحمت سب سے بڑی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے صبر کے پاس عجیب سی خوشبو محسوس کی ہے، شاید ماں کی دعا سے اللہ نے مریم کو آخرت میں معافی دے دی ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں کے بچوں کے دل میں قرآن کی محبت اور گہری ہو گئی۔ کوئی بھی جمعہ ایسے نہیں آتا تھا جب مسجد میں قرآن کی تلاوت نہ گونجے، اور لوگ ہمیشہ کہتے، مریم کا انجام ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، ورنہ انجام مریم جیسا ہوگا۔ مریم کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی نصیحت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے ایک حافظہ قرآن لڑکی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے اور بدلنے کے لیے ہے۔ آج اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے، گناہوں میں ڈوب جائیں گے، تو ہمیں بھی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کلام سے محبت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنے نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ بھی ضرور کمنٹ میں آمین لکھیں۔ پتہ نہیں کس کے لکھے ہوئے آمین سے اور بولنے سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو اسے اپنے پاس مت رکھو، اسے اپنے دوستوں میں، پریوار اور بچوں تک ضرور پہنچائے۔ ویڈیو کو ایک لائک کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل ایم کے رضا اسٹوریز کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اگلی عبرت بھری کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیے، عبرت صرف سننے والوں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔